فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لہٰذا اپنے چہرے کو سیدھا کر دو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے یکسو ہو کر۔ دین سے مراد یہاں پر توحید ہے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی دین فطرت ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی توحید پر کاربند رہنا، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وہ نماز قائم نہیں کرتے، تم نماز قائم کرنا۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، تم اللہ سے ڈرنا۔ وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ مشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو، یعنی اپنی توحید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر لشکر اسی تعلیم میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ بعض لوگ، ایک طبقہ ایسا ہے جو ان دو آیات کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی تنظیمیں بنائیں، جماعتیں بنائیں، گروہ بنائے، تو وہ سارے کے سارے مشرک ہیں، وہ اسلام سے باہر ہو چکے ہیں سوائے ہماری جماعت کے۔ یہاں پر جو موضوع چل رہا ہے وہ توحید ہے، یہاں پر موضوع فرقہ بندی نہیں تھا، اور یہی بات اس آیت کے فوراً بعد آپ کو پڑھنے کو ملتی ہے۔ آیت نمبر 33 کا اختتام یہی ہے، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، منیبین الیہ، یہی دو الفاظ جو آیت نمبر 32 میں تھے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس اکیلے کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کرے ان نعمتوں کا جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ فتمتعوا، تو پھر اٹھا لو تھوڑا فائدہ، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو مشرکین ہیں توحید کے مخالف، یہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے توحید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ سب آپس میں بھی تقسیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے تقسیم کر دیا، توحید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سے یہی مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی تنظیم بنا لے تو وہ مشرک ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ بڑی شدت اور بڑے ہی تکفیری رجحانات کی بات ہے جو بعض لوگوں میں آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے۔ آیت نمبر 39 میں بیان ہے کہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ کے پاس بڑھتا نہیں بلکہ کم ہو جاتا ہے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو انہی لوگوں کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ بظاہر تو سود دینے سے لگتا ہے کہ جس کو سود دیا ہے اس کا مال بڑھ گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس مال کو ختم کر دے گا۔ اور بظاہر زکوٰۃ اور صدقات دینے سے لگتا ہے کہ مال ہمارے پاس سے چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 سے آگے بیان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں ہر طرف فساد پھیلا ہے، اور اس فساد کی وجہ صرف یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے بدعمالیاں کی ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر طرف فساد پھیلا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ کہہ دو کہ تم زمین میں سیاحت کر کے دیکھو، تمہیں نظر آ جائے گا کہ جو تم سے پہلے تھے ان کا ہم نے کیا انجام کیا، ان کے اکثر مشرک تھے، لہٰذا ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو اگر زمین میں فساد سے بچنا ہے، اگر زمین میں امن اور سکون چاہیے، تو اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم شرک کی تمام اقسام کو چھوڑ دیں اور توحید پر کاربند ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو قومیں ہم نے تباہ کی ان کی تباہی کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ مشرک تھے۔ اور یہی بات ہم نے قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی پڑھی تھی، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہم ان کے خوف کی حالت کو امن سے بدل دیں گے، خوف ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، برکتیں ہوں گی، خیر آئے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وجہ یہ ہوگی کہ وہ میری عبادت کرتے ہوں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے۔ مزید اللہ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور آخری آیت ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہرگز وہ لوگ ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں، آپ اپنی جگہ قائم رہیے کیونکہ آپ حق پر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہے۔ سورہ روم مکمل ہوئی۔